اور موضوع ہے صبر۔ جب بھی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی بات کہنے لگتا ہوں تو اپنی کم علمی کا اور اپنی کم عقلی کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے کہ بہت چھوٹا منہ ہے اور بہت بڑی بات ہے، لیکن جو اپنے علماء سے سیکھنے کا موقع ملا تو آج کے موضوع کے بارے میں تھوڑی سی بات جو سمجھ میں آئی کہ اللہ کی فرما برداری کرنے کا نام صبر ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جو حالات درپیش ہوتے ہیں ان پہ راضی برضا رہنے کا نام صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام صبر ہے، اور جو بھی حالات اللہ کی مخلوق کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ پیش آئیں ان پہ ریئیکٹ نہ کرنا، ان پہ شکر کرنے کا نام صبر ہے، اور یہی ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ میں اپنے ناظرین جی آپ نے بہت اہم سوال کیا تھا اس اہمیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، صبر کا اور نماز کا، پھر فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز سب سے زیادہ قرب نماز میں ملتا ہے، وہ اگر آیت پڑھوں تو سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا، جس میں اللہ نے فرمایا سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ تو پھر یہاں یہ کیوں فرمایا ان اللہ مع الصابرین؟ یہ اس لیے فرمایا کہ کبھی تم کوئی ایسا منظر دیکھو کہ نمازیں ادھر بھی ہوں نمازیں ادھر بھی ہوں، جیسے کربلا معلیٰ میں حسین کے پیارے نواسے امام حسین کے سامنے ایک طرف یزیدی لشکر تھا، ایک طرف حسینی قافلہ تھا، نماز ادھر بھی تھی نماز ادھر بھی تھی، اذان قرآن ادھر بھی۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو یا آج کل کے حالات میں، آج کے حالات کے تناظر میں اللہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اللہ اکبر، مسلمان کو مار رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پھر تم یہ دیکھنا کہ صبر کہاں ہے، جو صبر کرنے والے میں ان کے ساتھ، نماز پڑھیں اور ظلم کریں تو اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت آپ نے سوال بہت اچھا کیا۔ نہیں بہت اچھی طریقے سے آپ نے جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ میں علامہ صادق نقشبندی صاحب آپ سے بھی سوال کروں، میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس ناظرین آپ بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں ہمارے علماء سے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی سوال ہو جو روزے کے مسائل کے متعلق ہو، یا آپ ہمارے علماء سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نمبرز ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک سوال ہم بھی آپ سے پوچھیں گے، تھوڑا سا توقف کریں تھوڑی سی دیر کے بعد، اور اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو آپ انعام کے حقدار ہوں گے۔ اور انعام ہے ہمارے پاس سیمسنگ کا کی سٹون ہے جو موبائل ٹریکر کی سہولت کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ سیمسنگ کا گیلیکسی سٹار موبائل ہے جو بہت افورڈیبل اسمارٹ فون ہے۔ تو آپ لوگ تیار رہیں، انتظار کریں، میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ویسے اگر کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ہمارے علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی علامہ صادق نقشبندی صاحب، صبر جیسے کہ بتایا حضرت نے کہ صبر تو یہ بڑی ایک صفت کا نام، صبر ایک کمزوری کا نام نہیں ہے، اور اس آیت میں تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک تو کلیکٹیولی اجتماعی صورت میں معاشرے میں، اور ایک انفرادی حیثیت میں بھی، کہ ہمارے اندر سے جو برداشت ایک ٹالرنس ہونی چاہیے تھی ختم ہو چکی ہے۔ یعنی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی، جو کہ ایک بہت بڑی ڈھال کی صورت میں عطا کی، بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو آپ بتائیے کیوں ختم ہو گئی ہمارے لوگوں میں، انڈیویجولی بھی، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی؟ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی بندے کو کسی چیز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے یا پھر اس چیز کی سزا کا پتہ چلتا ہے تو وہ چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں صبر کے بارے میں سنتے تو ہیں مگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ اس کے کتنے بڑے بڑے صلہ ہیں، اس کے کتنے بڑے درجات ہیں، اس کے کتنے بڑے بڑے صلے ہیں، جب اگر اور صبر نہ کرنے کے حوالے سے کتنے بڑی بڑی سزائیں ہیں، اگر ان باتوں کو اگر ہم سمجھیں اور اس پر یقین پختہ رکھیں تو تمام جو ہے وہ ہم ہر چیز پر صبر کریں گے۔ جس طرح حضور نے فرمایا اس مہینے کے بارے میں کہ ھذا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مہینہ فرمایا وثوابہ الجنہ، اس کا ثواب جنت ہے۔
کتنی بڑی بات فرمائی. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو قیامت کے میدان میں بغیر حساب اجر عطا فرمائے، بغیر حساب کا. اس آیت کے تحت مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی. مفسرین نے کہا کہ بروز قیامت جب صبر کرنے والوں کو جب وہاں پر صبر کا جزا ملے گی، صبر کی جزا ملیں گی، تو وہ کہیں گے کاش ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، ہمارے جسم کو تلوار سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، تاکہ اس حالت میں آج ہم صبر کرتے، آج ہمیں اس کا صلہ ملتا. تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ان چیزوں کے اعتقاد کو ترک کر دیا. میت پڑی بھی ہے، ایسے موقع پر صبر کرنا ہے، چیخ و پکار نہیں کرنا. اس چیخ و پکار سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، مگر ہم یہاں پر سمجھ نہیں رہے کہ یہ صبر کا مقام ہے، اس صبر کی وجہ سے جزا ملنے والی ہے، اور صبر نہ کرنے پر میت کو تکلیف ہونے والی ہے. اور تیسری بات یہ عرض کرتا چلوں اسی حوالے سے صبر سے کہ دیکھیے وہ تکلیف تو آ چکی، اب اس تکلیف کے آنے پر صبر نہ کرنے پر تکلیف تو رہ جاتی ہے، جزا چلی جاتی ہے. اس پر جو آپ کو ملنا تھا، جو ثواب، وہ چلا جاتا ہے. مگر اس تکلیف پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کی بیس پر اس کو وہ تکلیف پر جو صبر کرتا ہے تو وہ تکلیف تو ہو چکی ہے، مگر اس پر اللہ تعالیٰ جزا بھی عطا فرماتا ہے. تو آج ہمارے ہاں جو معاملات ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ معاملات میں پریشان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعتقاد کو، اپنے ایمانی معاملات کو کمزور کر دیا. اگر ہم اس ایمانی معاملات میں کوئی تکلیف آئے ہم صبر کریں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور اس تجارت کے دوران ایک شخص نے آ کر کہا کہ آپ کا وہ تجارت کا معاملہ جو ہے وہ جی جہاز ڈوب گیا اور وہ سارا کا سارا مال ہلاک ہو گیا. آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہی مرید بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا حضرت وہ خبر غلط تھی، اس دفعہ بڑا کمایا، بہت وہ ہوا. آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے. دونوں صورتوں میں جب اللہ تیرا شکر ہے یہ کہا تو اس مرید کو تعجب ہوا. جب تکلیف اس صورت میں بھی شکر، اور جب نعمت کی کثرت کا پتہ چلا کہ فائدہ ہوا تو بھی شکر. پوچھا کہ حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا، دونوں صورت میں ایک ہی حالت. آپ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ خبر دی کہ وہ جہاز ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا سب کچھ، تو میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرا دل اللہ کی تسبیح میں مستغرق تھا، میرا دل صرف عبادت الہی میں تھا. تو میں نے کہا اللہ اس کیفیت سے میرا دل جو ہے وہ متذبذب نہیں ہوا، اللہ تیرا شکر ہے. اور جب پتا چلا کہ صلہ یہ ملا کہ بہت فائدہ ہوا، تو میں نے اپنے قلب کو دیکھا، قلب مضطرب نہیں تھا، قلب ذکر الہی میں مستغرق تھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور ایسے ہی لوگ ہوتے جن کے بارے میں قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. ایک مقام پر اللہ نے یہاں تک فرما دیا، 5واں سپارہ ختم ہو رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لاؤ. یعنی شکر صبر کر کے، اور اس پر صبر پر جب صلہ ملے تو شکر کرو اور ایمان پر رہو تو اللہ تم کو عذاب ہی نہیں دے گا. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. کیا لہجہ ہے کلام کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. ہم جو پریشانی میں آتے ہیں اللہ نے ہم پہ یہ سختی کر دی، آج کل حالات خراب ہیں، پریشانی ہے، اللہ نے تو ہمیں قول ربی احانن، ہماری تو بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، ہماری تو پریشان ہے. اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں تکلیف دے کے کیا کروں گا. اللہ حالانکہ وہ دوزخ جو سچ ہے، بے شک جو حقیقت ہے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو گے. اور یہاں پہ بڑی ایک خوبصورت بات سیکھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی. بزرگوں سے جب بھی بیٹھتے ہیں ان کی محفل میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صبر تو یہ بہت بڑی ایک صفت کا نام ہے. صبر کوئی کمزوری کا نام نہیں ہے، ویکنس کا نام نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور جس کو بھی یہ مل جائے تو وہ کیا کہنے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تو بے نیاز ہوتے ہیں، جو چاہے وہ نفع نقصان کا اثر قبول نہیں کرتے، ان کے دل کی حالت وہی رہتی ہے. اور غالباً یہ غوث الاعظم اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. تو بڑی پیاری بات حضرت نے فرمائی. میں ایک بات پھر رس کروں گا جہاں ہم کل گفتگو کر رہے تھے کہ ساری کیفیات جو ہیں وہ ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہیں. اور وہ آپ صبر ہو، یہ روزہ جو صبر کا سبق دیتا ہے، چیزوں سے ہم رکتے ہیں، نفس امارہ اور لوامہ، وہ اس سے بہت پہلے جو میں نے کیا تھا نفس ناطقہ متکلمہ، جو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. تو جس وقت آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہو اس وقت دیکھیں کہ میرا نفس مجھے شر کی طرف بلا رہا ہے یا خیر کی طرف بلا رہا ہے. تو اگر آپ خیر کو اپنا لیں گے
یہ اس میں درمیان میں چیز آ گئی قوت ارادی. اب یہ مجھے پیغام دینا ناظرین کو کہ اللہ کے واسطے اپنے ارادے کو مضبوط کیجئے. اپنے ارادے کو مضبوط کریں گے تو نماز پڑھ سکیں گے, ورنہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. آپ کی مصروفیات آپ کو جانے نہیں دیں گی. ثابت قدمی ثابت قرآن مجید میں جیسے کہ آتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یعنی یہاں ایک آیت میں تو یہ آیا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفیدی آنے لگی, یعنی بال مبارک سفید ہونے لگے. صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ, چونکہ بعض دفعہ ٹینشن سے بھی ہوتا ہے داڑھیوں میں یا بالوں میں سفیدی. پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو صحابہ اور متعجب ہوئے اور کہا یا رسول اللہ سورہ ہود میں جو عذاب کے تذکرے کیا اس نے بوڑھا کر دیا؟ حضور نے فرمایا نہیں, اس ایک آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ فاستقم کما امرتا. محبوب جیسا آپ کو حکم دیا گیا ویسے استقامت سے چلے. فرمائے اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ بتایا کہ بہت بڑی چیز ہے استقامت مل جائے تو الاستقامت فوق القرامت, استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہاں جس طرح آپ نے آیت پڑھی نا کہ تتنزل علیہم الملائکہ, اور جب وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اپنے قول میں ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حوالے سے, تو رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور آ کر وہ بشارت بھی جنت کی دیتے ہیں اور خوف اور غم کو بھی دور کروا دیتے ہیں. اچھا, ایک اور قرآن مجید کی آیت کی طرف میں چاہوں گا آپ حضرات سے کہ روشنی ڈالیں. دنیا میں اس وقت مقابلہ کسی اور چیز میں ہو گیا ہے. جی ہاں, صحیح فرمایا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. اور سبقت کسی اور چیز میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہم. اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ صبر کرنے میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو یعنی صبر کرو اور صبر کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ. وہ حضرت صابر جو ہے وہ احمد اللہ خان صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا. صبر 2 دفعہ تو آ گیا, لیکن وصبروا وصابروا میں فرمایا صبر کرو اور اسلامی سلطنت کے تحفظ کے لیے جمے رہو. کیا بات, اپنے قدم جمے رکھو اور اسلامی سلطنت کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ثابت قدم رہو اور آپس میں رابطہ رکھو. رابطوں کا مطلب رابطوں یعنی جو ہمارے کوارڈینیشن کی تو کمی ہے, ہمارے فالو اپ کی تو کمی ہے. آپ اتنی اچھی پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن پروگرام وہی اچھا ہوگا جس میں کوارڈینیشن صحیح ہوگی. ہمارے رابطہ نہیں ہے, عوام اور حاکم کا رابطہ نہیں ہے, علماء اور عوام کا رابطہ نہیں ہے. میں الفاظ آپ اہل علم و دانش, تو ملت اسلامیہ ممالک اسلامیہ کا رابطہ نہیں ہے. آپس میں رابطہ رکھو, آپس میں رابطہ رکھو گے تو رب سے رابطہ ہوگا. وہ تو بندوں میں چھپا ملتا ہے. یہ ابھی نماز اپنے عرض کیا چلے جاؤ, نماز اللہ اکبر اور عمر تو حکم ہمارے فاستقم کما امرتا. جی جی, جو بہت سادہ لفظوں میں کہہ دیجیے. شاہ جی محسن کے سلسلے کے عبد القدیم یا عبد الرسیم یا کوئی مجھے ان سے ایک مرید نے اس مرید سے انہوں نے پوچھا نماز پڑھتے بیٹا؟ کہنا حضور سچ بولوں؟ ہاں بولو. کہا مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا. اللہ, اور جب تک مزہ نہیں آئے تو نماز نہیں ہوتی. اللہ, تو مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا. کیا کہنے لگے بیٹا مزے کے بندے نہ بنو, اللہ کے بندے بنو, خدا حکم کے بندے بنو. تم کو کیا مزہ آئے گا؟ مزہ تو بہت بعد میں آتا ہے. ابھی تو حکم, اسکول بچے جاتے ہیں مزہ آتا ہے, روتے ہیں نہیں جاؤں گا اللہ. لیکن جب ان کو پڑھ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ساری زندگی کا دار و مدار ہی اس سے الف سے یا تک میں ہے, اے سے زیڈ زی تک ہے. تو نماز ضرور پڑھیے, مزہ آئے نہ آئے اپنے مزے کے بندے نہ بنیے, خدا کے بندے بنیے. مطلب یہ بھی شیطان کا ڈالا ہوا ایک وار کی طرح سے ہے. نماز میں دل نہیں لگ رہا, مقابلہ خیالات میں غرق رہتے ہیں, بلکہ ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے. یہ بھی ایک طرح سے شیطان کا ڈالا ہوا, شیطان کا ایک وار ہے. تو ابھی ہم گفتگو کریں گے, مزید گفتگو کریں گے, لیکن نعت خواہ حضرات بیٹھے اور میں نہیں چاہ رہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نعت خواہ سو جائیں یہاں پہ. یہاں کا سویا ہوا باہر کے جاگے سے اچھا ہے. جی ہاں بالکل. تو ناظرین آتے ہیں نعت خوانی کی طرف, اور لیکن پھر میرے کان میں کہا گیا ہے کہ بریک لینا ہے مجھے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور میں دعوت دوں گا سب سے پہلے شاہ رخ قادری صاحب کو کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے سے مستفیض فرمائیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.